بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سیکھنا سکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن یوں کہے گا، اے پروردگار، اس کو جوڑا پہنا دیجئے، پس اس کو عزت کا تاج پہنا دیجئے۔ پس اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر کہے گا، اے پروردگار، اس سے خوش ہو جائیے۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ اس پڑھنے اور چڑھنے کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ جس طرح سنبھال سنبھال کر دنیا میں پڑھتا تھا، اس طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا چلا جا۔ جو آیت پڑھنے میں اخیر ہوگی، وہاں ہی تیرے رہنے کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ان کو بخشوا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھ دی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جو شخص اس آیت کے پڑھے، وہ آیت اس کو لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرو، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کو حلال اور حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والی حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا تھا، اس میں اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرما دے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ ایک حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے اور ماں باپ ہیں، تو یہ سفارش بخشش کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے، تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی فضیلت کس درجہ کی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں میں آ جائے، یعنی اگر آفتاب تمہارے پاس آ جائے تو اس وقت گھروں میں کتنی روشنی ہو جائے، اس روشنی سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی۔ سو اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود یہ کام کیا ہے، یعنی قرآن پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس کا کچھ ہی مرتبہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا قرآن خوب یعنی صاف ہو اور درجہ میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو، اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو،
اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی 2 آیتیں کیوں نہ سیکھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہوں ان سب سے بہتر وہ آیتیں ہیں۔